یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے دنیا کی چمک دمک اور لالچ کی بجائے دل کی خاموشی اور روحانی روشنی کو منتخب کیا۔ اس کا نام تھا صوفی۔ بچپن سے ہی وہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ دوسروں کے کھلونے، کھیل، مال و دولت اسے کبھی خوشی نہیں دے سکے۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے پرانے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے آسمان کی خاموشی میں ایک آواز سنی، ایک پرسکون کشش جو اسے اپنے اصل مقصد کی جانب کھینچ رہی تھی۔ یہ کشش تھی عشق کی، اللہ کی محبت کی۔ بچپن میں وہ بزرگوں کے پاس جاتا اور سوال کرتا، کیا زندگی صرف دنیا کے لیے ہے؟ کیا دل کا سکون کہیں اور نہیں؟ بزرگ اسے صوفیوں کی زندگی کے بارے میں بتاتے۔ صوفی وہ ہیں جو دنیا کی خواہشات سے کنارہ کش ہو کر دل کی صفائی اور اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جوان ہوا، اس کا دل دنیا کے تعلقات سے بے قرار ہونے لگا۔ اس نے اپنا آرام، مال اور شہرت کی خواہش ترک کر دی اور رات کو لمبی چہل قدمی کرتا، صبح کی ہوا میں عبادت کرتا اور دن میں خدمت کرتا۔ ہر روز اس کی روح میں ایک نیا نور پیدا ہوتا گیا، لیکن اس کے ارد گرد لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک دن اس نے پہلی بار صوفیانہ مراقبہ کیا، خاموشی میں بیٹھ کر صرف اللہ کو یاد کیا۔ اس کی آنکھوں نے آنسو جھلکے، دل کا سکون اسے چھو گیا اور اسے پہلی بار حقیقی محبت کی روشنی محسوس ہوئی۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بابا فرید الدین فرماتے ہیں، جہاں دل کی محبت اللہ کی محبت سے بھر جائے، وہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ ہر صوفی کے راستے میں آزمائش آتی ہے۔ ایک دن گاؤں کے لوگ آئے اور کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ دن رات عبادت، خاموش بیٹھنا اور دنیا سے کنارہ کش ہونا۔ لیکن اس صوفی کے دل میں ثابت قدمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ روشنی عشق کی روشنی ہے، اور عشق کی راہ آسان نہیں بلکہ سخت راہوں سے گزرتی ہے۔ صوفی کو غرباء کی مدد کے لیے اپنے کھانے کا حصہ دینا پڑتا ہے۔ ایک رات اس نے ایک بیمار کو علاج کے لیے اپنی آخری بچت دی۔ یہ سب اس کے دل کو مضبوط اور روحانی روشنی کو روشن کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے لیے نہ جیو بلکہ دل کو اللہ کے لیے پاک کرو۔ صوفی نے اپنی روحانی ترقی کے لیے مختلف مشقیں شروع کیں، ذکر، مراقبہ اور کبھی کبھار محفل سماع، جہاں وہ رقص اور موسیقی کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچتا۔ ہر حرکت، ہر دھن اس کے دل کو نرم اور روح کو بلند کرتی۔ صوفی جماعت میں شامل ہوتا ہے اور رقص کے دوران مکمل روحانی سکون محسوس کرتا۔ مراقبہ کے دوران پرندوں کی آوازیں اور ہوا کی سرسراہٹ
اسے اللہ کی موجودگی کی یاد دلاتی ہیں۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی حقیقت جاننے کے لیے خاموشی اختیار کرو۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے صوفی بزرگوں کے اقوال پڑھنا شروع کیے۔ مولانا رومی، خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاعری اور تعلیمات نے اس کے دل کو مزید روشنی بخشی۔ ایک دن اس نے کہا، یہ عشق اور خدمت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جہاں محبت ہے وہاں زندگی کی روشنی ہے۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، انسانیت خدمت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ آج بھی صوفیزم دنیا کے ہر کونے میں اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ جدید صوفی گروپس آن لائن ذکر، مراقبہ اور تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ لوگ مغرب میں بھی صوفیانہ تعلیمات کی طرف راغب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ روحانی سکون اور محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ نوجوان صوفی آن لائن گروپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک اور صوفیوں کی تعلیمات کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو دل سے محبت کرے وہ دنیا میں سب کچھ پا لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، عاجزی اور اللہ کی قربت سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں مشغول رہ کر بھی دل کا سکون اور روحانی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر صوفی کا راستہ مشکل ہے، لیکن جو عشق کی راہ اختیار کرے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔